میں گاہے گاہے مختلف اعتبار سے نبی کی تعلیمات کو مختلف انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو عام کریں، نبی کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، صحابہ کرام کے واسطے سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان باتوں کو امت تک پہنچائیں، امت تک سمجھائیں۔ نبی کی زندگی یہ سلسلہ انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر کا ہفتے میں ایک روز ہوا کرے گا، لیکن اب ایک مختصر وقت میں مختصر چھوٹی چھوٹی حدیثوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوق کو پیدا فرمایا، اور اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام مخلوق میں حضرت انسان کو اعلیٰ اور اشرف مختلف اعتبار سے بنایا۔ جو خوبی، جو سیرت، جو کمالات حضرت انسان میں پائے جاتے ہیں اللہ کی کسی اور مخلوق میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طریقے سے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہر زمانے میں اس کے لیے خصوصی تعلیمات سے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کے ذریعے انسان کو نوازا، سرفراز فرمایا، تاکہ انسان تمام مخلوق سے ممتاز ہو کر کے زندگی گزارے۔ انہی انبیاء علیہم الصلاۃ کی کڑی میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہمارے نبی کی جو تعلیمات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان تعلیمات کو سمجھے، ان تعلیمات کو اپنائے، ان تعلیمات کو اختیار کرے۔ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار اگر اس کو گفتگو کے لیے موضوع بنایا جائے تو وہ بہت لمبا چلتا چلا جائے گا، لیکن مختصر انداز میں کچھ بات اس عنوان پر آئے گی۔ آج بہت ساری دنیا کے اندر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کیچڑ اچھالتے ہیں، وہ بیچارے ناواقفیت کی بنیاد پر ایسی حرکت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو عناد اور دشمنی میں ایسا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے تقسیم کر رکھا ہے یہ مسلمانوں کے نبی ہیں بول کر کے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ تو اب ہر فرد بشر آپ کی تعلیمات سے سرفراز ہو، اس میں کوتاہی مسلمانوں کی ہے کہ مسلمانوں نے نبی کی تعلیمات کو، نبی کی سیرت کو نہ تو خود جانا، نہ جاننے کی کوشش کی، نہ اس کو اپنی زندگی میں داخل کیا۔ تو پھر جو لوگ ایمان سے بیچارے دور ہیں ان کو یہ چیز کہاں سے میسر ہوگی؟ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں گاہے گاہے مختلف اعتبار سے نبی کی تعلیمات کو مختلف انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج اگر کوئی مخالف نبی کی سیرت پر
کچھ کیچڑ پھینکتا ہے تو بجائے اس کے کہ لوگ نبی کی صحیح سیرت کو پیش کریں غصے میں آتے ہیں اور کچھ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ مسئلے کا حل ان کو برا بھلا کہنا نہیں ہے۔ نبی کی تعلیمات، نبی کی سیرت ایک خوشبو کی طرح ہے۔ اب اگر کوئی اس خوشبو پر بدبو کو پھیلانے کی کوشش کرے تو اس بدبو کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو عام کریں، نبی کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ صحابہ کرام کے واسطے سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان باتوں کو امت تک پہنچائیں، امت تک سمجھائیں۔ نبی کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، نبوت کے ملنے کے بعد کا زمانہ، اور آپ نے جو بنی نوع انسان کے سامنے الفت، محبت کا پیغام پیش فرمایا، انسان کس طرح زندگی گزارے، انسان اپنی زندگی گزارنے میں کن کن چیزوں کا ضرورت مند اور محتاج ہے، تمام چیز کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ اب مسلمانوں نے اس کو اپنے لیے محدود کر لیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے لیے بھی محدود نہیں کیا، بلکہ نبی کی تعلیمات اور نبی کی سیرت سے خود بھی دور رہے۔ نہ تو اپنی زندگی میں نبی کی کوئی سیرت موجود ہے کہ کوئی دوسرا دیکھے تو یوں سمجھے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ اور اسوہ بنا کر کے چلنے والے ہیں۔ اس پہ بڑی کوتاہی ہوئی، تو اب انشاءاللہ یہاں سے اوپر سے لے کر کے یہ سلسلہ جاری ہوگا کہ کس موقع پر ہمارے نبی کی کیا تعلیمات ہیں۔ سب سے پہلے نبی کے اخلاق کا تذکرہ ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر سرفراز ہیں، یعنی آپ خلق عظیم کو پوری طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ یہ خلق عظیم کیا ہے، خلق حسن کیا ہے، خلق کریم کیا ہے، انشاءاللہ ایک کے بعد ایک بات آئے گی۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ اس چھوٹے سے مضمون کو سننے کی کوشش کرتے ہیں وہ سلسلہ وار مضمون جاری ہونے والا ہے۔ ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو خود بھی سنیں اور پھر دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اس کو عام کریں۔ یہ اتنا عام ہونا چاہیے، اتنا عام ہونا چاہیے کہ دوسروں کو جو ہمارے دین میں داخل نہیں ہیں ان کو صحیح خوشبو پہنچے اور وہ سمجھ جائیں کہ واقعی ہم لوگوں نے اس خوشبو کو سونگھا نہیں، اس خوشبو سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی تمام تعلیمات اور تمام سیرت کو ایک کے بعد ایک جاننے، سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔